نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں کسی مذہب والے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور چاہے وہ کوئی مذہب رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس پر سبھی کا اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ موت ہے۔ باقی دنیا کی چیزوں کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، بہت ساری چیزوں میں، اکثر چیزوں میں اختلاف ہی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ ہے موت، کہ موت نے آنا ہے۔ اور آج پوری دنیا میں نئی سے نئی چیزیں آ گئی ہیں، نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، کمپیوٹر آ گئے ہیں، جہاز آ گئے ہیں، کیا کچھ آ گیا ہے، لیکن موت وہ چیز ہے جس کے بارے میں آج بھی یہی اتفاق ہے کہ موت نے آنا ہے، اور موت کا توڑ آج تک کوئی نہیں کر سکا، نہ کر سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلے، تمام ارشادات پرفیکٹ ہیں، لا ریب ہیں، لا شک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مجھے موت نہیں آئے گی، یا اب ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ اب جی موت تو نعوذ باللہ پرانی بات تھی، اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے اور انسان اب موت سے مفر حاصل کر لیا ہے، موت سے چھٹکارا مل گیا۔ بلکہ آج کل تو موت زیادہ تیزی سے آتی ہے، پرانے دور میں یہ حادثات نہیں ہوتے تھے، آج بڑے بڑے حادثات اچانک ہوتے ہیں، اور بعض اوقات لاکھوں اور بعض اوقات ہزاروں اور کم و بیش افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ تو دوستو، موت نے آنا ہے، موت اٹل حقیقت ہے، اور پھر ہم سب نے قبروں میں جانا ہے۔ اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میں نے قبر میں نہیں جانا ہوں، میں نے مٹی میں نہیں جانا ہوں۔ ہر نفس نے موت بھی اس پر آئے گی اور مٹی کے اندر جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے موت کی تیاری کریں اور موت کو یاد کریں، اور کوئی پتہ نہیں کس کا کفن بازار میں آ چکا ہو۔ بعض اوقات بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، وہ جو جانے کی تمنائیں کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش موت آ جائے، چلنا پھرنا مشکل اور زندگی مشکل ہو گئی ہے، موت کی تمنائیں دعائیں ہو رہی ہیں، موت نہیں آ رہی۔ اور وہ لوگ جو ابھی جینا چاہتے ہیں، ابھی زندگی کی تمنائیں آرزویں ہیں، ان پر موت آ جاتی ہے، اس لیے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلے، تمام ارشادات لا ریب ہیں، لا شک ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب کو موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر موت یاد ہو اور موت کی فکر ہو، قبر کی فکر ہو، حشر کی فکر ہو، آخرت کی فکر ہو، تو یہ دنیا کی کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ آسائشیں اور دنیا کی بڑی بڑی تعلیمیں ہم حاصل نہ کریں، دنیاوی تعلیمیں۔ آج ساری فکر ہماری کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دنیا کی ہو جائے، کوٹھیاں، بنگلے، بینک بیلنس اور دنیا کی آسائشیں مل جائیں، لیکن کبھی علیحدگی میں بیٹھ کر سوچا کرو موت کے بعد کیا بنے گا، قبر میں کیا بنے گا۔ جون جولائی اور اگست کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، اور پنکھا نہ رہے، بجلی نہ رہے، تو چند گھنٹے اور
چند دن گزارنے مشکل ہو جاتے ہیں، تو قبر کی گرمی کا کیا بنے گا؟ جس قبر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کا باغ ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا ثابت ہوتی ہے، اس قبر کے بارے میں کیا کیا ہے ہم نے؟ اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں اور خاندان کے بارے میں ہم نے کتنی محنت کی ہے؟ اور وہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت بھی اور قبر بھی، جس کے بارے میں کوئی بڑے سے بڑا انسان، بڑی سے بڑی طاقت والا، قوت والا، کوئی بڑے سے بڑا جرنیل ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ پر موت نہیں آئے گی۔ موت سے میں نے اب فرار حاصل کر لیا ہے، ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ نعوذ باللہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے ہم نے فرار حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلے دوستو اٹل ہیں، لا ریب ہیں، لا شک ہیں۔ کسی وقت بیٹھ کر دن میں تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کیا کریں اس اندھیری کوٹھڑی کا، جس کے نیچے بھی مٹی ہوگی اور دائیں بھی مٹی اور بائیں بھی مٹی اور اوپر سلیں ہوں گی اور تنہا ہوں گے اور روح نکل چکی ہوگی، اور انسان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جانوروں کو دیکھا کر، یہ جانور جب مر جاتے ہیں تو کیسے گندگی کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ کبھی بعض اوقات گھروں میں مختلف جانور، چوہے وغیرہ مر جاتے ہیں تو چند دن بعد کیا بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ جس مٹیریل سے وہ بنے ہوئے ہیں اسی مٹیریل سے ہم بنے ہوئے ہیں، ہم کوئی خاص الگ کوئی مٹیریل نہیں ہمارا، اتنی بو ہوتی ہے۔ چند دن پہلے ہمارے ہاں ایک چوہا مر گیا، تو جب چوہا مرا تو پہلے تو بدبو آنے لگی اور پتہ نہ چلا کہاں سے، پھر پتہ چلا الماری کے نیچے مرا ہوا، ایک آدھ دن گزر گیا تو اتنی شدید بدبو تھی کہ جو بھی وہاں اس کے اٹھانے کے لیے گیا ان کو الٹیاں شروع ہو گئی۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا، جس مٹیریل کا یہ بنا ہوا اسی مٹیریل کے تو ہم ہیں، اور ہم نے قبروں میں جانا ہے اور پھر صدیوں سال رہنا ہے۔ آج ہماری ساری فکریں، ساری سوچیں کیسے اعلیٰ گھر بنیں گے، اعلیٰ کوٹھیاں بنیں گی، اعلیٰ بنگلے بنیں گے، اور دنیا کے پیسے اور دولت، مال و دولت آئے گا۔ ارے میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، ہمارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بنگلے بنوائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کتنے بنگلے بنوائے تھے۔ آج ہمیں بنگلوں کی فکر ہو گئی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھیاں بن جائیں، بنگلے بن جائیں۔ کبھی بیٹھ کر سوچا کرو قبر میں کیا بنے گا۔ میرے آقا نے فرمایا قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس میں کوئی بھی ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگا۔ یہ روح نکلنے کی دیر ہے، سارے پیار کے رشتے دور ہو جائیں گے، جو کہتے تیرے بغیر ہماری زندگی گزرتی نہیں ہے۔ یہ روح نکلی نہیں ہے، وہ سارے رشتے قریب نہیں آئیں گے۔ یہ بیوی کا رشتہ اور یہ شوہر کا رشتہ اور یہ عزیز و اقارب کے رشتے اور یہ دوستوں کے رشتے، جو کہتے تیرے بنا ہم رہ نہیں سکتے، وہ سارے دور ہو جائیں گے اور قریب نہیں آئیں گے۔ میرے رب کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ روح کو نکال دیتا ہے اور سارے رشتے دور ہو جاتے ہیں اور کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایک اب لاش بن جاتا ہے اور پھر جو قبر میں جاتا ہے، میں نے خود بعض اوقات بعض لوگوں کی دیر سے چند دن بعد ان کی لاشیں پہنچیں تو نماز جنازہ پڑھائی تو میں وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا، میرے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ چند دن اس کی لاش کو گزرے تھے تو میں سوچ میں پڑ گیا قبر میں کیا بنے گا۔ یہی بدبو اور یہی گندگی کا ڈھیر، نخرے کتنے ہیں۔ میں سوچا کرتا ہوں یہ درخت اور یہ دنیا کے اور چیزیں، یہ پتھر اور مختلف چیزیں تو ایسے مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وقت گزار سکتے ہیں۔ سب سے کمزور مٹیریل اگر ہے تو وہ ہم انسانوں کا اور جانوروں کا ہے۔
روح نکلنے کی دیر ہے، ایک رات رکھنا مشکل ہو جاتا۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ بڑے اچھے ساتھی تھے اور جامعہ فریدیہ کے ساتھ بڑا تعاون بھی کیا انہوں نے۔ اپنی F8 میں رہتے تھے کرائے کے مکان میں، کوٹھی میں، اور غالباً F10 میں اپنی کوٹھی بنا رہے تھے، بڑی اعلیٰ قسم کی کوٹھی، ایسی کوٹھی میں نے نہیں دیکھی، ان کے مرنے کے بعد ہی دیکھی کہ ان کے کوٹھی کے اندر فوارے لگے ہوئے تھے، چھت کے نیچے۔ گھر کے صحن میں تو فوارے دیکھے، لیکن گھر کے اندر کوٹھی کے اندر فوارے لگے ہوئے تھے، اور اعلیٰ قسم کی کوٹھی۔ جاپان کے ساتھ وہ مل کر کاروبار کرتے تھے کنسٹرکشن کا، اعلیٰ قسم کی کوٹھی بنا رہے تھے۔ اچانک ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ مجھے بتایا جی ان کی وفات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ان کی لاش کو گھر لے آئے، تو میں رات کو گیا، میں نے کہا صبح، انہوں نے کہا صبح جنازہ ہوگا، میں نے کہا ٹھیک ہے صبح آ جائیں گے۔ تو صبح انہوں نے عجیب بات بتائی کہ جی رات کو ویسے ہم نے ایئر کنڈیشن چلا دیے تھے، تو لیکن ان کی لاش پھر بھی زیادہ خراب ہونی شروع ہو گئی، تو ایک رات بھی گھر میں ایئر کنڈیشن میں رہ نہیں سکے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہاں سرد خانے میں پہنچایا گیا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو ابھی وہ گھر بن رہا تھا، ابھی اس میں منتقل بھی نہیں ہوئے تھے، اس گھر میں منتقل نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کی لاش آئی، اور کروڑوں روپے کی کوٹھی، وہ لاش بھی ایک رات نہ رہ سکے۔ کہنے لگے کہ جسم خراب ہونا شروع ہو چکا ہے، اور پھر وہ سرد خانے میں لے گئے، برف خانے میں ان کی جسم نے رات گزارا۔ تو میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس دنیا کی کتنی فکر ہے آج، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے، اور یہ اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیمیں۔ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں، کیا کریں گے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے؟ اسی مٹی میں جانا ہے۔ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے بگڑ جائیں گے۔ آج ساری ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی امریکہ میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ کرپشن کا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کرپشن کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کرپشن آئی کیوں ہے؟ یہاں وزراء کرپشن کر رہے ہیں، یہاں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے لوگ کرپشن کر رہے ہیں، یہاں افسران کرپشن کر رہے ہیں، یہاں فوج اور پولیس کے افسران کرپشن کر رہے ہیں۔ کرپشن آیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے، اور ہم نے بٹھائی کیا ہے سکول کی تعلیم کے ساتھ؟ سکول و کالج میں کیا بٹھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا 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 کیسے زیادہ سے زیادہ ملے گی۔ تو جس چیز کو آپ فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے، تو ہم نے دنیا کی محبت بٹھائی۔ وہ سارا دن سوچتا کیا ہے؟ اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھیاں، اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلے، اعلیٰ سے اعلیٰ میری جو ہے وہ تعلیم، اور جس کرسی پر بیٹھا ہوں اعلیٰ سے اعلیٰ کرسی، ایئر کنڈیشن کمرے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی، چمچماتی گاڑیاں، یہ ہم نے دلوں میں بٹھائی ہیں۔ اور میڈیا کے ذریعے بھی یہی کچھ کیا ہے۔ ہم میڈیا میں کیا دکھاتے ہیں؟ یہ گھروں میں بربادی کیوں آ رہی ہے؟ یہ طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ عورتیں بیٹھ کر دیکھتی ہیں کہ ایسے خوبصورت بنے بنائے شوہر، اب بیچارہ گھر کا شوہر، اس نے کام بھی تو کرنا ہے، مزدوری بھی کرنی ہے، وہ شام کو کیسے اچھا لگے؟ وہ تو میڈیا کا شوہر ہی اچھا لگتا ہے، مرد جس کا کام ہی بننا سنورنا ہے۔ اور ایسے ہی بیویاں مردوں کو کیسے اچھی لگیں، جبکہ وہ فیس بک پر اور ٹیلی ویژن پر بنی سنوری عورتوں کو دیکھتے ہیں جس نے صرف لفاظی سیکھی ہوتی ہے۔ وہ بیوی بیچاری گھر کو بھی سنبھالے، گھر کا کام بھی سنبھالے، اور بیوی بچے بھی سنبھالے، صفائی بھی کرے، اور گھر کے کام بھی کرے، خاندان کے مسائل بھی سہے، تو بیوی کہاں اچھی لگی ہے؟ اسی لیے طلاقیں بڑھ گئیں، اس لیے فساد بڑھ گیا، اسی لیے کرپشن بڑھ گئی۔ ہر ایک چاہتا میں بادشاہ بن کر زندگی گزاروں،
کیسے؟ بادشاہ، شہزادہ بن کر۔ آج ایک پولیس افسر ہے تو وہ بھی شہزادہ بن کر زندگی گزار رہا ہے۔ آج ایک فوج کا افسر ہے، دیکھ لو جا کے فوجی افسروں کے گھر، ایک میجر اور ایک کرنل کا، بڑے تو بڑے ہیں، میجر کرنل ہی ایسے لگتا ہے پاکستان کا بادشاہ ہے، چاروں طرف اس کے خدمت گزار ہیں، خدمت گزار، اور گھر ایسے جیسے بادشاہ ہے، وقت ہیں۔ یہ جب سب کچھ ہم نے دنیا دل میں بسائی ہے، جب تعلیم پڑھی سکول کی میٹرک تک تو سب کچھ دنیا دل میں بسائی گئی، ایف اے بی اے ایم اے دنیا بسائی گئی، میڈیا سامنے آیا دنیا بسائی گئی۔ اب جب دنیا بس گئی ہے اب رونا رو رہے ہیں کہ کرپشن ہو گئی۔ بھئی جب آپ نے جو کچھ بوؤ گے وہ کچھ اگے گا۔ آپ نے جو کاشت کی ہے، 70 سال سے اس ملک میں دنیا کی محبت دلوں میں کاشت کی ہے، دنیا چیزوں کی محبت، آسائشوں کی محبت، کوٹھیوں کی محبت، بنگلوں کی محبت دلوں میں کاشت کی ہے، اور پھر جب یہ ہوگا تو پھر انسان اس کے لیے کرپشن کرے گا اور اس کے لیے مختلف ذرائع اختیار کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ کیسی زندگی گزاری؟ ان کے دلوں میں آخرت کی محبت بسائی، آخرت کی فکر بسائی، قبر منور اور روشن کرنے والے اعمال بتائے، قبر کیسے منور ہوگی اور ہماری آخرت کی زندگی کیسے بنے گی۔ اس لیے میرے دوستوں اور میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، آؤ اس قبر کی فکر کرو جس قبر سے مفر نہیں ہے۔ اور دنیا میں تو ہم نے 50-60 سال رہنا زیادہ سے زیادہ، اس میں بھی تہائی سونے میں گزر جانا ہے، تہائی کام کاج میں گزر جانا ہے، ایک حصہ بچپن میں گزر جانا ہے، چند سال ہی زندگی کے 8-10 سال بنتے ہیں۔ اس کے لیے آخرت کی بلینوں کھرب سال کی زندگی برباد کریں اور قبر کی صدیوں سالہ زندگی برباد کریں، یہ عقل مندی اور دانائی نہیں ہے۔ تو ہم عقل مند بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند و دانا وہ ہے جو اپنی خواہشات کو کنٹرول کرے، وعامل لما بعد الموت، موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے جو ہے فکر مند ہو جائے اور محنت کرنے والا بن جائے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، بیوقوف کون ہے؟ جو خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ وتمنا علی اللہ، اللہ سے صرف امیدیں وابستہ کر لیتا ہے۔ آخرت امیدوں پر نہیں ہے، آخرت محنت پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کرام نے محنت کی، پوری دنیا فتح کر لی، اور ہم سے ایک پاکستان نہیں سنبھل رہا۔ ابھی وزیر اعظم صاحب گئے، وہاں جا کر بیانات کیے تو بیانات میں چاہیے تھا وہ کشمیر کا مسئلہ رکھتے اور فلسطین کا مسئلہ رکھتے، ڈاکٹر عافیہ کا مسئلہ رکھتے اور مسائل رکھتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، اسلام کے حق ہونے کو ثابت کرتے۔ انہوں نے صرف اور صرف اپنی جماعت کے بارے میں وہی جو تقریریں یہاں کرتے ہیں، اپوزیشن کے خلاف تقریریں وہاں بھی کر رہے تھے، ہم اپوزیشن کو یوں کر دیں گے، اپوزیشن کو یوں کر دیں گے، اور اپنوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جو ہماری پارٹی میں آ جائے گا وہ پاک صاف ہو جائے گا، اور جو دوسری پارٹی میں ہے وہ اس کو پکڑیں گے، اس کو جیلوں میں ڈالیں گے۔ تو یہ کون سا نظام ہے؟ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاذ کی بہاریں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔